اس صفات کا ثبوت تو بارگاہ قدس ہی میں ہو چکا تھا. نبی آئے ہی نہیں تھے مگر سید المرسلین تھے. نبی آئے ہی نہیں تھے مگر خاتم المرسلین تھے. نبی آئے ہی نہیں تھے مگر شفیع المذنبین تھے. نبی آئے ہی نہیں تھے مگر قائد المرسلین تھے. نبی آئے ہی نہیں تھے مگر سارے صفات کے جامع تھے. سارے تمغے مل چکے تھے تو صفات کا ثبوت ہو چکا تھا. بس ظہور کی بات باقی تھی. صفات کا ثبوت اور ہوتا ہے، ظہور اور ہوتا ہے. اس کو میں ایسے سمجھاؤں کہ اگر آپ کوئی لشکر تیار کریں، لشکر آپ تیار کریں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کا ایک سپہ سالار بناتے ہیں. تو سپہ سالار کو تمغہ مل گیا نا، اب تو اس کو ہم سپہ سالار ہی کہیں گے. حالانکہ سپہ سالاری کا ظہور کب ہوگا؟ جب جنگ کا موقع آئے، جب لڑائی کا موقع ہے. ورنہ جیسے سارے فوجی آرام کر رہے ہیں سپہ سالار بھی آرام کر رہا ہے. تمغہ مل گیا، کیا مطلب؟ یہ منصب کا ثبوت ہو گیا. اب منصب کے ظہور کی بات، تو ثبوت ہوا کہاں؟ یہاں پر. اور ظہور کہاں ہوگا؟ میدان جنگ میں. کمانڈر ان چیف ہونے کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ میدان جنگ میں. آپ نے کسی کو امام بنا کے بلایا، امام آ گیا تو امامت کا منصب اسے مل گیا، مگر امامت کا ظہور ہوگا مسلح پر. تو صفات کا ثبوت اور ہے، ظہور اور ہے. بعض چیزیں ثابت ہوتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی. اس کو مثال سے سمجھاؤں. دو پہلوان لڑ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ اس میں بہادر کون ہے. ابھی کسی اس کو بھی پتہ نہیں، لڑنے والے کو بھی. طاقت کس میں زیادہ ہے، توانائی کس میں ہے، پتہ نہیں. دونوں آگے لڑنے کے لیے. جب ایک نے دوسرے کو زیر کر دیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ زیادہ طاقت والا ہے. تو کیا طاقت ابھی پیدا ہوئی؟ طاقت پہلے تھی، ظاہر اب ہوئی. مثال کے طور پر ہمیں نہیں معلوم کہ مولانا اسرار الحق میں صبر و ضبط کی طاقت ہے کہ نہیں. مجھے نہیں معلوم، ان کو خود بھی نہیں پتا. مگر میں نے دیکھا کہ ایک جاہل انسان آیا، ان سے الجھ گیا اور لڑ کر ناشائستہ کلمات اس نے کہا، مگر یہ مسکراتے رہے، خاموش رہے. اور پھر جب وہ پلٹا تو میں اپنے ذہن میں ایک تاثر لے کے چلا، بڑے صابر ہیں، بہت قوت برداشت ہے. تو کیا قوت برداشت ابھی پیدا ہوئی؟ پہلے سے تھی، اب ظاہر ہوئی. تو صفات کا ثبوت اور ہے، ظہور اور ہے. تو میرا محبوب سارے صفات کی سندیں لے کر کے پہلے ہی تیار تھا، پہلے ہی تیار تھا. اور جب سارے انبیاء کے بعد آیا تو خاتم المرسلین کا ظہور ہو گیا. جب مسجد اقصی میں امامت کی تو امام الانبیاء ہونے کا ظہور ہو گیا. اور میدان قیامت میں شفیع المذنبین ہونے کا ظہور ہو جائے گا. تو میرا رسول اپنے صفات کے ظہور کے لیے آیا ہے، ثبوت کے لیے نہیں. ثبوت تو پہلے ہی ہو گیا، ظہور اپنے اپنے موقع پر ہوگا. ظہور اپنے اپنے موقع پر ہوگا. ویسے لوگ کہتے یہ ہیں کہ اگر وہ پہلے ہی سے نبی تھے تو یہ 40 سال کے بعد کیوں دعوت؟ پھر شروع ہی سے دعوت شروع ہونی چاہیے تھی نا. 40 سال کے بعد. ایک بات بتاؤ، 40 سال کے بعد جب نبی نے دعوت شروع کی، نتیجہ کیا نکلا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. 40 سال تک جس قوم میں تھے یہ، اس قوم نے انہیں امین کہا، صادق کہا، سچا کہا، بھروسہ کیا، امانت رکھا. نبی کی زندگی کی جو کتاب ہے اس کے کسی ورق پر بھی ایک نقطہ نہیں رکھ سکتے. 40 سال تو ایسے گزر گئے. اور اس کے بعد پھر نبی نے کیا کہا؟ جبل ابو قبیس پہ آواز دی اپنے قوم کو، قوم آئی. مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ کیا نبی اپنے کو سمجھانے کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ تو توحید کا درس دینے کے لیے بلا رہے ہیں. یہ اپنے کو کیوں سمجھا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ نبی نے سوچا کہ مجھے کو نہیں مانیں گے تو میرا پیغام کیا مانیں گے؟
نبی جانتے تھے اور بات بھی صحیح ہے کہ لا الہ الا اللہ ارشاد ہے اور محمد الرسول اللہ مرشد ہے. لا الہ الا اللہ دعوت ہے، محمد الرسول اللہ داعی ہے. لا الہ الا اللہ ہدایت ہے، محمد الرسول اللہ ہادی ہے. لا الہ الا اللہ کلام ہے، محمد الرسول اللہ متکلم ہے. لا الہ الا اللہ قول ہے، محمد الرسول اللہ قائل ہیں. تو جو قائل کو نہیں مانے گا قول کو کیا مانے گا؟ جو داعی کو نہیں مانے گا دعوت کو کیا مانے گا؟ جو ہادی کو نہیں مانے گا وہ ہدایت کو کیا مانے گا؟ جو مرشد کو نہ مانے گا وہ ارشاد کو کیا مانے گا؟ مجھے کیسا سمجھتے ہو بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ اے محمد تم کبھی جھوٹ نہیں بول، سچے امین ہو، یہ ہو. اچھا ایسا سمجھتے تو ایک امتحان بھی لے لیا. اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ کر دینے کا ارادہ رکھتا ہے، کیا میرے کہنے سے مانو گے؟ کہا ہاں ضرور مان لیں گے. اس لیے تم جھوٹ نہیں بولے. آنکھ بند کر کے ماننے والے ہوئے کہ نہیں؟ اور پھر اب نبی کا وقت آ گیا کہ اب نبی اپنا پیغام سنائے. سنو، جب پیغام کا خلاصہ 2 لفظوں میں، جب میرے کہنے سے تم بے دے کے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے ہی کہنے سے بے دے کے خدا کو مان رہے ہو. کتنا سادہ پیغام، کتنی واضح بات. تو کیا سب مان گئے؟ جیسے دعوت شروع ہوئی ویسے ہی عداوت شروع ہوئی. فوراً الف پڑ گیا. اور چچا جیسا ولادت پر خوشی منانے والا وہ بھی بول پڑا تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا. سارے دن تم پر ہلاکت ہو. کیا اسی لیے بلایا تھا؟ کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ بول پڑا کہ نہیں؟ تو جیسے دعوت 40 سالہ زندگی کو دیکھنے کے بعد 40 سال تک صادق صادق امین امین کہنے کے بعد جب نبی یہ کہتے ہیں اس وقت سے عداوت شروع. کیا سمجھے آپ؟ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اگر نبی بچپنے ہی سے دعوت شروع کرتے تو وہ عداوت بھی شروع ہوتی. یہ قرینہ ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے 40 سال کے بعد شروع، تو اگر بچپنے سے شروع کرتے تو عداوت شروع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ تو مشیت نے کہا محبوب خاموش رہو، خاموش رہو، 40 سال تک خاموش رہو تاکہ یہ تمہیں 40 سال تک صادق کہہ لیں، امین کہہ لیں، حکم بنا لیں، اعتبار کر لیں، بھروسہ کر لیں. جب 40 سال تک یہ تمہیں سچا کہیں گے اس کے بعد جھوٹا کہیں گے، وہ خود جھوٹے ہوں گے. 40 سال تک اگر امین کہیں گے، اب اگر امانت میں شک کریں گے خود بے ایمان ہوں گے. ذرا سا دیکھو تو گویا یہ خاموشی بھی دلیل نبوت تھی. یہ خاموشی بھی دلیل نبوت تھی. اپنی معرفت کرا رہے تھے نبی، اور واقعی ہوا ایسا ہی. 40 سال کے بعد جھوٹے کہنے والے جھوٹے ثابت ہو گئے. اچھا یہ بات بتاؤ، اچھا کتنے سے کہا؟ کتنے دنوں تک اچھا کہا؟ 40 سال. اور برا 23 سال. دشمنوں نے 40 سال تک تو اچھا کہا اور 23 سال تک برا کہا. خدا کو بھی منظور نہیں تھا کہ ان کی تعریف کی مقدار سے برائی کرنے والی مقدار بڑھ جاتی تاکہ ان کا جھوٹا ہونا بالکل ظاہر ہو جائے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. واقعی وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے، وہ سارے عالم کے لیے مہربانی ہے. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم میں رہتے ہیں. بفض رحمت للعالمین. رحمت ہی رحمت ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو. تو میں